بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقدمة ففی المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة بہرحال مقدمہ، اس کو ہم مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اما المقدمة اور اما المقدمة۔ مقدمہ یہ اس میں فاعل بن جائے گا، آگے کرنے والا، آگے کرنے والا، اور مقدمہ یہ اس میں مفعول بن جائے گا، آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اگر اس میں فاعل پڑھیں گے تو مقدمہ آگے کرنے والا، تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مقدمے میں جو چیز ذکر کی جا رہی ہے ان چیزوں کو یاد کر لے گا تو یہ جو ہے اس کو دھکا لگا کر کے آگے کر دے گا، اس پڑھنے والے کو دھکا لگا کر کے آگے کر دے گا، یعنی پڑھنے میں وہ تیز رہے گا، پڑھنے میں وہ تیز رہے گا، آگے رہے گا۔ اور اگر مقدمہ پڑھیں آگے کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں ہے یہ، تو گویا کہ کتاب سے آگے کیا گیا ہے، اس کو سمجھ میں آ گئی بات۔ اما المقدمہ، بہرحال مقدمہ، ففی المبادئ التی، تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں، ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے، یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے، مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال مقدمہ تو ان مبادیات کے سلسلے میں یا ابتدائی باتوں کے سلسلے میں ہے یا باتوں کے بیان میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کس پر مقدم کرنا؟ مقصود پر۔ کس پر؟ مقصود پر مقدم کرنا، یعنی کتاب کے اندر جو اصل مسائل ہیں علم نحو کے، ان مسائل سے پہلے ان کو ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے، مسائل کے ان پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم، اس مقدمے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ العلم۔ اور مقدمۃ العلم کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ کتنی آتی ہیں؟ تین چیزیں۔ ایک علم کی تعریف، علم کا موضوع، اور علم کی غرض و غایت۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بات بتائی تھی کہ 5 چیزیں ہیں جن کا جاننا کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے، جن میں سے 3 چیزوں کا جاننا تو بہت ضروری ہے، اور 2 چیزیں جو ہیں ان کا جاننا لازمی تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ جان لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، نہ جانے تب بھی کام چل جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں یہ چیزیں بتائی تھی، علم کی تعریف، علم کا موضوع اور علم کی غرض و غایت۔ 2 چیزیں کیا کیا بتائی تھی؟ اس علم کا مدون اور کتاب اور صاحب کتاب کے کچھ مختصر احوال۔ تو 2 چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ ایک کا مصنف نے خود کر دیا تھا، کتاب کا اپنا تعارف کرا دیا تھا، صاحب کتاب کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ 3 چیزیں جو تھی وہ باقی رہ گئی تھی، وہ 3 چیزیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ اب آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیے گا، اما المقدمۃ ففی المبادئ التی، بہرحال مقدمہ تو وہ ان ابتدائی باتوں میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں، اس میں 3 فصلیں۔ پہلی فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ تینوں چیزوں کو ذکر کریں گے، علم کی تعریف کو، علم کے موضوع کو، علم کی غرض و غایت کو۔ فصل، یہ فصل ہے، یہ اس سے پہلے ھذا مبتدا محذوف نکالیں گے، ھذا مبتدا محذوف نکالیں گے، ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ اور چونکہ مصنف نے کہا ہے کہ اس میں 3 فصلیں ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ 3 فصلیں، اور یہ کون سی فصل ہے؟
پہلی ہے، تو اس کی صفت بھی نکالیں گے ہم فصل کی اول، ھذا فصل اول، ھذا فصل اول، یہ پہلی فصل ہے، یہ پہلی فصل ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فصل کے اندر کیا کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف، علم نحو کی تعریف ذکر کی ہے۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، یہ اواخر جو لکھا ہے یہ غلط ہے، اواخر غلط ہے، احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ ہو گئی علم نحو کی تعریف۔ علم نحو علم جاننا ہے، علم جاننا ہے، باصول ایسے اصول کا، ایسے اصول کا، یہ موصوف ہے یہ اصول، آگے جو ہے اس کی صفت ہے۔ علم نحو جاننا ہے ایسے اصول کا، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، پہچانا جائے، یعرف مجہول کا صیغہ ہے، پہچانا جائے، بہا جن کے ذریعے سے، ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اصول کی طرف، کس کی طرف؟ اصول کی طرف۔ ترجمہ کریں گے پہچانا جائے جن اصولوں کے ذریعے سے، احوال اواخر الکلم الثلاث تینوں کلموں کے آخر کے احوال، تینوں کلموں کے آخر کے احوال، اور تینوں کلموں سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل حرف، اسم فعل حرف۔ تو نحو وہ جاننا ہے ایسے اصولوں کا، پہچانا جائے جن اصولوں کے ذریعے سے تینوں کلموں یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال من حیث الاعراب والبناء معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت جانا جائے، جس کے ذریعے سے جانا جائے کس کو؟ تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو، اور جانا جائے بعض کلموں کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو، مرکب کرنے کی کیفیت کو۔ تو وہ کیفیت یہ معطوف ہے، اور اس کا جو عطف ہے وہ ہے احوال پر، کس پر؟ احوال پر۔ جیسے وہاں پر ہے یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، ایسے ہی یہاں پر بھی ہم نکالیں گے یعرف بها کیفیت ترکیبی بعضها مع بعض۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعرف کا ترجمہ جیسے وہاں پر ہم کر رہے ہیں احوال سے پہلے، یہاں پر بھی ہم ترجمہ یعرف کا کریں گے۔ تو دیکھو نحو وہ جاننا ہے، علم جاننا ہے، علم یہاں پر علم ترجمہ نہیں کریں گے کہ نحو علم ہے، نحو جاننا ہے، علم جاننا ہے، باصول ایسے اصولوں کا کہ پہچانا جائے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو من حیث الاعراب والبناء معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور پہچانا جائے جن اصولوں کے ذریعے سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو، مرکب کرنے کی کیفیت کو۔ یہی تعریف آپ نے الدروس النحویہ کے اندر پڑھی ہوگی۔ الدروس النحویہ میں جو تعریف پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے؟ علم نحو کی۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، وہ چیز انہوں نے بیان کی ہے۔ وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض کے ذریعے سے، کہ بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کر کیسے اس کو رکھا جائے گا۔ اور آگے کیا پڑھا ہے؟ جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، اس چیز کو بیان کیا انہوں نے۔ یہ یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ تو تعریف جو ہے بعینہ وہی ہے جو آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، آگے پیچھے تھوڑا سا ہوا ہے بس۔ وہاں پر جو ہے وہ جو دوسرا یہاں پر جز ہے تعریف کا، وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، اردو میں آپ نے جب پڑھی ہے تو اس کو پہلے رکھا ہے، اور یہ جو پہلا والا جز ہے یہاں پر احوال اواخر الکلم الثلاث، اس کو اردو والوں نے بعد میں رکھا ہے، بس تعریف بعینہ وہی ہے۔
یہ تو ہو گئی علم نحو کی تعریف، علم نحو کی تعریف ہو گئی یہ تو۔ آگے دیکھے گا علم نحو کی غرض و غایت، والغرض منہ، اور علم نحو کی غرض، علم نحو کی غرض صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا۔ یہی تعریف آپ نے غالباً وہاں پر پڑھی ہوگی غرض و غایت علم نحو کی۔ علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ نحویہ کے اندر جو آپ نے پڑھی ہے، انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے، انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے، وہی چیز یہاں پر ہے۔ دیکھو کلام عرب میں یعنی عربی زبان بولنے اور لکھنا وہی چیز ہے، لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا ہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور موضوع کلمہ اور کلام ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع کہتے کس کو ہیں؟ کسی بھی فن میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ موضوع ہوتا ہے، کسی بھی فن میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ اس فن کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ جیسے کارپینٹر ہے، کس چیز سے بحث کرتے ہیں؟ کارپینٹر کام کیا ہوتا ہے ان کا؟ کارپینٹر فرنیچر والے کس چیز پر کام کرتے ہیں؟ لکڑی پر، تو ان کا جو موضوع ہے وہ لکڑی ہے۔ ویلڈنگ والے کس چیز پر کام کرتے ہیں؟ لوہے پر، ان کا موضوع لوہا ہو گیا۔ ایلومینیم والے کام کرتے ہیں ایلومینیم پر، ان کا موضوع ایلومینیم ہو گیا۔ تمہارا جو بھائی ہے یا دوسرے لوگ ہیں ٹائل پتھر والے، وہ کام کرتے ہیں ٹائل پتھروں پر، تو ان کا موضوع وہ چیز ہو گئی۔ تو کسی بھی فن میں جس چیز سے بحث آدمی کرتا ہے وہی اس فن کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ تو نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام ہے، یعنی نحو کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ کلمے اور کلام کے اندر ہی ہوتی ہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو یہ پہلی فصل ہے، اس پہلی فصل کے اندر تین چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تعریف بعینہ وہی ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ، اور ہر کلمے کے معرب اور مبنی ہونے کے حیثیت سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ علم نحو کی جو غرض ہے وہ کیا ہے؟ کلام عرب کے لکھنے اور بولنے میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور